इंडिया के लिए एक के बाद एक जो है वो बुरी खबर आ रही है और आज जो है वो खबर इंतहाई अफसोसनाक है एक्चुअली। दुबई में जो है वो एक एयर शो हो रहा था और वहाँ जो है वो इंडियन जेट तेजस जेट जो है वो गिर कर तबाह हो गया और पायलट ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। एक स्टंट और एक्रोबैट जो है वो दिखा रहा था और फिर देखा जा सकता है वीडियो में कि किस तरह जो है वो फेल हो गया और वो घूमता घूमता नीचे जो है वो गिरा और गिरकर तबाह हो गया। अब ये तेजस जेट है, एक फाइटर जेट है और ये एक इंडियन मेड जो है ये जेट है। जब गिरकर तबाह हो गया तो अब जो है जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस जेट के हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो भारत के दिफाई साजो सामान की सलाहियतें हैं उन पर जो है वो सवाल उठते हैं। तेजस की परवाज से कबल उससे पहले जो है वो तस्वीरों में लीकेज और जो कमज़ोरियां हैं वो देखी जा सकती थी, वो वाजे जो है वो नज़र आ रही थी। माहिरीन का ये भी कहना है कि ये एक इंडियन मेड जेट है और इसकी जो तैयारी के दौरान पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी थी उस पर जो है वो सवाल उठाए गए थे। मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़े डिज़ाइन ने तेजस की तरक्याती प्रोग्राम को रोक के रखा। तेजस तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल बारहा रिपोर्ट हुए। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये तेजस जेट जो है ये 2024 में एक और जेट जो है वो राजस्थान में गिरा था। तो ये 2 साल से भी कम अरसे में दूसरा तेजस जेट है जो कि गिरकर तबाह हो गया और ये इंडियन मेड जेट है, इंडियन मेड फाइटर जेट जो है वो इसको समझा जाता है। जिसके बारे में भारतीय दावे जो हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि क्या दावे थे भारत के इस तेजस जेट के हवाले से। उनका दावा है कि ये भारत का पहला मकामी साख्ता सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मुश्तरका तौर पर जो है वो इसको तैयार किया था। और भारतीय मीडिया का कहना है कि तैयारे का 90% बैरूनी ढांचा जदीद कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट से बना है और इसे दुनिया के हल्के तरीन सुपरसोनिक लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है। तो इस कदर हाई टेक तैयारा जिसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे जो हैं वो किए हैं भारत ने, वो पिछले 2 साल में जो है 2 साल से कम अरसे में दूसरा जेट जो है वो स्टंट दिखाते हुए, एक्रोबैट दिखाते हुए तबाह हो गया। जो पिछला तैयारा था 2024 में वो भी किसी ट्रेनिंग के दौरान ही जो है वो इस तरह से तबाह हुआ। तो इंतहाई अफसोसनाक जो है ये वाक़या है और इस वाक़े की टाइमिंग के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत पर जो बुरा वक्त आया है वो एक के बाद एक जो है वो बुरा इंसिडेंट कोई ना कोई आता रहता है। अभी जो है वो यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट जो सबमिट की गई जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस को जो है वो हाईलाइट किया गया, वही जो है वो अभी चल रही थी। इंडिया के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे कि किस तरह से जो है वो दुनिया ने मान ली है लेकिन मोदी हुकूमत जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। खैर इस एयर शो में भी आप देख सकते हैं कि जो इंडियन फोर्सेस के नौजवान हैं वो भी JF-17 थंडर जो हमारा है उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए और तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल हुई कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स जो हैं वो सेल्फीज़ ले रहे हैं और हमारी बूथ पे जाकर, पाकिस्तानी बूथ पर जाकर जो हमारे अफसरान हैं वहाँ पर मौजूद उनसे जो है वो बातचीत कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने BBC को कन्फर्म किया कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स ने JF-17 के साथ पिक्चर्स ली और वो इस एयरक्राफ्ट में जो है वो काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अब इस हादसे के बाद जो है वो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो है वो मजाक भी उड़ाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए हमारे दुश्मन है उनका तैयारा इस तरह से गिर गया। तो ये सेंटिमेंट जो है ये हम नहीं रखना चाहते। हम जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार जो है वो करना चाहिए। ये एक्सीडेंट था जिसमें एक पायलट की जो है वो जान चली गई है। तो इसको जो है वो एथिकली और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो अफसोस का इजहार करना चाहिए, ना कि सेलिब्रेट करना चाहिए। खैर ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है कुछ महीनों पहले ही और उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो हमने बढ़तरी हासिल की इंडिया के ऊपर उसका बार बार जो है वो रिमाइंडर कहीं ना कहीं से मोदी हुकूमत को मिलता रहता है। हमारी फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने ख़ास तौर पर जो बढ़तरी हासिल की इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उसका जिक्र कहीं ना कहीं जो है वो आता रहता है कि उनके कितने प्लेन्स जो है वो गिराए, उनके राफेल जो है वो गिराए और ट्रंप खुद
خود جو ہے وہ اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں. تو حقیقت جو ہے وہ کبھی بھی چھپی نہیں رہتی. سچ جو ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے اور وہ زور سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے مودی کے سامنے, اور پھر وہ کہیں منہ چھپاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ اب G20 سمٹ میں جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ٹرمپ وہاں پر نہیں جا رہے. تو جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ٹرمپ وہاں پر نہیں جا رہے تو ٹرمپ کو وہ بالکل فیس نہیں کرنا چاہتے, تو اس لیے اب وہ G20 سمٹ میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ ٹرمپ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے, اور سنا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوں گے. اینی ویز, ابھی جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ US کانگریس کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں پاکستانی جو ملٹری سکسیس ہے اس کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے. اس پر انڈین ڈیفنس میں جو ہے وہ گہری نظر رکھنے والے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے اس رپورٹ پہ. پروین سوانی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی سرپرائز نہیں ہے اس US کانگریس کی رپورٹ کو لے کر, جہاں پاکستان کو جو ہے وہ آپریشن سندور میں ایک ملٹری سکسیس جو ہے وہ ملی تھی. اس کے علاوہ اشوک سوین جو اگین انڈین سویڈش ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کلیئرلی پاکستان کا اپر ہینڈ تھا, اور کانگریس کی جو یہ رپورٹ ہے اس میں 3 چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ مودی کا جھوٹ بولنا کنسسٹنٹلی, اس کے علاوہ نو ون ٹرسٹ انڈین میڈیا جیسا کہ ہم بار بار جو ہے اس حوالے سے بات کرتے آئے ہیں, اور انڈین ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی فیل ہو گئی ٹو میچ منیرز ٹرکس. سو عاصم منیر کو بھی جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کریڈٹ دے دیا ہے. پروین سوانی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ملٹری جو ہے اب اس لائق ہے کہ اگر ان پہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی جائے تو وہ 7 دن کے اندر انڈین ملٹری کا قصہ ختم کر سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ, جب دنیا اور آپ کے اپنے ایکسپرٹ جو ہے پاکستان کی ملٹری سکسیس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اب تو ڈاکیومنٹڈ ہو گئی ہے جب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی گئی ہے US کانگریس میں, تو آپ بھی جو یہ جنگجو سوچ ہے جس کو آپ جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں, ہوا دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے, یہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور تھوڑے سے جو ہے وہ عقل کے ناخن لیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں آج کل کے دور میں جہاں میڈیا, سوشل میڈیا سب جو ہے وہ موجود ہے, اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت جلد ود ان سیکنڈز جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے دور میں جھوٹ کا سہارا لینا, پروپیگنڈاز کرانا, اپنے میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈاز کرانا, اب یہ گیم جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چل سکتی اور اس میں آپ کو کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جی وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے جو ہے وہ باضابطہ طور پر ایک خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے, اور وہ خط انہوں نے لکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو. کیا لکھا ہے انہوں نے خط میں, PTI آفیشیل اکاؤنٹ نے اس کو پوسٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ سہیل خان آفریدی کی جانب سے اڈیالہ جیل میں عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کی جو ملاقات نہیں کرائی جا رہی اور ملاقات کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ایک خط لکھ دیا گیا ہے. اور خط میں کیا لکھا ہے, خط میں واضح کیا گیا ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بہنوں کو عدالتی اجازت کے باوجود روکا گیا, بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا, اور بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا, جو غیر انسانی, غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. تو یہ خط اس حوالے سے ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ منگل کے روز جب ان کی بہنیں عمران خان کی ان سے ملنا چاہ رہی تھیں اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور پھر جب انہوں نے ایک پروٹیسٹ جو ہے ایک سٹ ان کیا وہاں پر, تو ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا, جس قسم کا ظالمانہ سلوک ان ایجڈ خواتین کے ساتھ دیکھا گیا, اور جو دوسری خواتین وہاں پر موجود تھیں ان کے ساتھ بھی دیکھا گیا, وہ انتہائی افسوسناک تھا. اور اسی کو لے کر جو ہے وہ اب یہ خط لکھ دیا ہے. اس میں انہوں نے 4 مطالبات کیے ہیں, اور وہ مطالبات کیا ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے, بدسلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو, جیل اور پولیس کو واضح ہدایات ہوں, اور ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کا قیام ہو. پھر آگے PTI آفیشل نے لکھا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم اور اس جماعت کے قائد ہیں جس کے مینڈیٹ کے تحت KP حکومت قائم ہے, لہٰذا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے کہ پنجاب حکومت فوری ایکشن لے کر قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کو یقینی بنائے گی. تو پنجاب حکومت سے یعنی کہ مریم نواز صاحبہ سے جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے, جو اڈیالہ جیل کا علاقہ ہے وہ ان کی جورسڈکشن میں جو ہے آتا ہے, اور جب
مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم، مریم اورنگزیب، آزما بخاری صاحبہ جو ہے وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ڈرون پولیس متعارف کرا دی ہے، اور ان کے صوبے میں کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہیں ہوگی، اور وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک کہ پنجاب کی تمام عورتیں خود کو جو ہے وہ محفوظ نہ فیل کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ میری ریڈ لائن ہیں۔ تو ان سے گزارش جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اب تو جو کے پی کے سی ایم ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ان سے گزارش کر دی ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں، عمران خان کی بہنیں جو ہیں، یہ بھی عورتیں ہیں، بلکہ بزرگ خواتین ہیں جو اپنے بھائی سے ملنے جا رہی تھیں اور عدالتی احکامات کو ہی فالو کرتے ہوئے ان سے ملنا چاہ رہی تھیں، اور وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، جو کہ ایک پیسفل جو ہے وہ پروٹیسٹ تھا، اس میں کوئی وائلنس ایگریشن جو ہے وہ وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ڈرون پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ان کو بچانے کے لیے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ بھی مریم نواز کی ریڈ لائن ہوتی، اور ان کو بھی جو ہے وہ محفوظ فیل کرانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کا وہی جذبہ ہوتا جو کہ ان کا باقی خواتین کے لیے ہے۔ یہاں پہ شاید یہ تمام جو جذبات ہیں مریم نواز صاحبہ کے، یہ شاید صرف پی ایم ایل این کی جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے اس کو ایک جس طرح سے ایک ہوا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، اور چاہے وہ ان کی بہنیں ہوں جو ملنے جانا چاہتی ہوں، یا چاہے کے پی کے سی ایم ہوں، بڑا جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے کہ جب وزراء سے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کس قسم کے جواب دیتے ہیں۔ وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ وہ کس قسم کے جوابات دیتے ہیں۔ کل خواجہ آصف جو ہے وہ منصور علی خان کے شو میں تھے، اور جب ان سے بھی منصور نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے خیال میں یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں کرائی جا رہی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ وزیر دفاع ہیں اس حکومت کے، وہ کہتے ہیں آئی ہیو نو نالج، مجھے نہیں پتا، ہونی چاہیے تھی یہ ملاقات، میں نیکسٹ پروگرام میں جو ہے نا وہ آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ہے وہ خواجہ آصف کا جواب تھا۔ تو یہ صرف خواجہ آصف نہیں، جو دوسرے وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، وہ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور وزراء کی تو بات ہی چھوڑیں، جو وزیر اعظم ہیں ان سے جب کے پی سی ایم سہیل آفریدی نے کہا کہ میری ملاقات کرا دے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ حال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ بیٹھ کر کیا جواب دیں گے؟ یہ ظاہر ہے آئیں بائیں شائیں ہی کریں گے، انجان بن جائیں گے، اور تو کوئی جواب جو ہے وہ ان کے پاس نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹی وی پر آ کر کہ دیکھیں ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے یہ ملاقات کرانا، یہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ آ کے ٹی وی پہ تو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے پھر یہ جو ہے وہ انجان بن جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہاں ملاقات تو ہونی چاہیے، یہ بھی اگری کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی کہا ہاں ملاقات تو ہونی چاہیے، میری بیوی بچے بھی جو ہے وہ ملنے آتے تھے۔ تو منصور نے کہا ظاہر ہے ان کی بیوی تو اندر ہے تو ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ملنے دیا جائے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اب اس بات کا تو اعتراف نہیں کر سکتے کہ اس حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ملاقاتیں نہ کچھ اور۔ اگر کسی نے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوگی عمران خان سے، تو وہ نہیں ہوگی، اور حکومت جو ہے اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتی۔ تو یہ سیاست دانوں کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے بس سے یہ بات جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ اس ہائبرڈ رجیم میں رہ کر ایک سیاسی بندہ جو ہے وہ کیا ہی جواب دے دے گا جب ان سے ملاقات کے حوالے سے یا کسی اور پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اور یہ مناظر جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں پاکستانیوں کے لیے، یہ مناظر جو ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو ان سے پہلے بھی جو آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، اور بعد میں جو ہے بڑے کھل کے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بس میں ہی جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، ہمارے لیے تو فیصلے کہیں اور جو ہے وہ کر لیے جاتے تھے۔ لیکن جو پہلے والے تھے نہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری الزماں ہوئے، اور نہ آپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری الزماں ہو سکیں گے۔ انہوں نے تو پھر کھل کر کہہ دیا تھا عمران خان نے، ان کے وزراء نے، کہ ہماری تو بڑی غلطی تھی، ہمارے تو بس میں کچھ نہیں تھا، ہماری تو ساری سپیس جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، ہمارے تو اختیار میں ہی جو وہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی آج انہی کی حکومت کو جو ہے جو بھی فیصلے ان کی حکومت میں ہوئے اس کے لیے انہی کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری جو سیاستدان ہے نا اس سے بری الزماں آپ نہیں ہو سکتے۔
तो जो भी आप इक़दाम उठाएँगे, जो भी जो है वो पॉलिसीज़ अपनाएँगे, उसके लिए आपको जवाबदेह जो है वो होना पड़ेगा। आज आप भी बैठकर यही कहते हैं, मरियम को जो है वो जेल में डाल दिया गया, उनकी बीवी से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान ने नहीं मिलने दिया। तो आप भी इमरान खान को ही इसका जो है वो ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जबकि ये बात कई हज़ार प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ये वाज़ेह हो चुकी है कि किस तरह से जो है एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी तरह से टेक ओवर किया हुआ था जब इमरान खान की जो है वो हुकूमत थी। तो आप जितना भी कह लें कि आज भी जो है वो हाइब्रिड रिजीम है और आप लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं हैं, आपके पास ये इख्तियार जो है वो नहीं है, लेकिन आप ही फेस हैं इस हुकूमत का, आप ही वज़रा हैं, आप ही की जो है वो वज़ीर आला हैं, आप ही के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ही हुकूमत में हैं और आप ही जो है वो जवाबदेह हैं। तो ये चीज़ें भी आप ही के ऊपर आएंगी। जितना भी इमरान खान जो है ना वो ये कह लें कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस का तो मुझे कुछ इल्म ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, ये डिसीजंस तो कहीं और जो है वो ले लिए गए, मेरे ऊपर प्रेशर था। लेकिन आज इमरान खान ही जो है वो ही जो है वो इस रेफरेंस के भी ज़िम्मेदार समझे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो बात आती है। तो आप भी अपने कंधों से ये ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं हटा सकते। तो जो भी जुल्म सितम होगा, उनकी बहनों को घसीटा जाएगा, उनकी बहनों के ऊपर जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हैं उन पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। 100 दफ़ा जब सीएम केपी यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए, उनको मिलने एक मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप कह लें कि हमें नहीं पता, आई हैव नो नॉलेज, पूछ कर बताऊँगा ये, लेकिन और हम जानते हैं कि ये डिसीजंस जो हैं वो ऊपर लिए जा रहे होंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घूम कर आपके ऊपर ही आएंगी, क्योंकि आप ही फेस हैं इस हुकूमत का। इसके अलावा जी एक और इशू जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, जिस पर मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी, और वो है तलहा अंजुम। तलहा अंजुम द जेन जी रैपर, बहुत पॉपुलर हैं जेन जी में, और यंग हैं, जज्बाती भी हैं, जैसे रैपर्स होते हैं शायद। नेपाल में जो है वो एक कॉन्सर्ट कर रहे थे और वहाँ पर जो है एक इंडियन फ़ैन ने उनको एक इंडियन फ्लैग ऑफ़र किया, जिसको उन्होंने ना सिर्फ वेव किया बल्कि पहन भी लिया। खैर उसके बाद हुआ ये, सब जानते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके फैंस उनसे नाराज़ हुए, और फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर तो और ज़्यादा आग बगोला हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर और मैं तो जो हूँ ये दोबारा करूँगा। लेकिन खैर क्रिटिसिज्म इतना हुआ कि आखिरकार तलहा को अपोलोजाइज़ करना पड़ा, उनको सॉरी कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने फैंस का दिल दुखाया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मामला ये है, जैसे कि मैंने पहले भी जो है वो कहा था कि इस वक्त हालात और वाक़यात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ट्रिकी हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेंटिमेंट जो है वज़न रखता है, जब ये सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि अगला जो है वो अगर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, हमारे जेस्चर्स को हाथ नहीं मिला रहे क्रिकेटर्स से, ट्रॉफ़ी जो है वो नहीं लेना चाह रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है इतना जो है वो आगे जाने की और इस किस्म के जेस्चर्स जो है वो दिखाने की। तो हमारा रिस्पॉन्स जो है उस पर भी हम सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्रिंसिपली मैं तलहा से अग्री करती हूँ। तलहा एक आर्टिस्ट हैं, एक आर्टिस्ट की, एक खिलाड़ी की, क्रिकेटर्स की जो है वो कोई बाउंड्रीज जो हैं वो नहीं होती। वो अपने आर्ट के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए, अपने खेल के ज़रिए अपने मुल्क का जो है वो एक सॉफ्ट इमेज रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो होते हैं। अगर किसी के जेस्चर से दो नेबर्स में कुछ तलखियों में कमी आ सकती है तो ये बिल्कुल सही है, वाई नॉट। और ये आर्टिस्ट जो होते हैं ये आर्ट करना जानते हैं, खिलाड़ी खेल जो है वो जानता है, ये सियासतदान जो है वो नहीं है। तो मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि ऐसा ही जो है वो होना चाहिए। हमें थोड़ा सा जो है वो सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जंग जो है नेबर्स से हमारी ये 100 साल तक जो है वो चलती रहे। क्या हम ये चाहते हैं कि इसी किस्म के हालात रहें, इसी किस्म के अख्तलाफात जो हैं वो अगले 100 साल तक रहें? तो हम 100 साल तक जो है वो लड़ना चाहते हैं इंडिया से, तो फिर तो हमारी हुकूमत जो है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी यही सोच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बात यह है कि हम जो हैं वो बड़ी प्राइड लेते हैं इस चीज़ में कि मोदी और इंडिया जो है वो बड़े जंगजू किस्म की जो है वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी सोच है, और हम जो हैं वो बातचीत पर, डायलॉग पर जो है वो बिलीव करते हैं। ना सिर्फ हम प्राइड लेते हैं बल्कि रीसेंट हमारी जो डिप्लोमेसी रही है और हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो सैनिटी जो दिखाई है, हमने
کو دنیا نے جو ہے وہ سراہا ہے. تو دنیا جو ہے وہ اس کی معترف ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہے کشمیر کا ایشو ہو, چاہے دہشت گردی کا ایشو ہو, ہم کہتے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, بات کریں, ڈاکیومنٹس کے ساتھ, پروفس کے ساتھ, ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور یہی سوچ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے. وہ یہی چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو, حالات بہتر ہوں, اور سب سے بڑی بات ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے, جو کہ ان جنگی حالات میں جو ہے وہ ہرگز نہیں بڑھایا جاتا. تو ہم بڑے کلیئر ہیں اس پالیسی لیول پر اس چیز پر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیا کے برعکس دنیا نے ہمیں سراہا اور ہماری جو سینٹی تھی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعریف کی, اور جو ایک واضح فرق جو نظر آیا انڈیا اور پاکستان میں اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ سراہا گیا. تو اس لیے اگر ہم نے اگلے 100 سال تک جو ہے وہ نہیں لڑنا ہے تو بات چیت کے, ڈسکشن کے راستے کہیں نہ کہیں تو کھولنے پڑیں گے. ماضی میں بھی جو ہے ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی کے ساتھ مشرف کے دور میں, اس سے پہلے, لیکن اب کرکٹ بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے. خاص طور پر انڈیا نے اس کو اس حد تک سیاسی جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ اب وہ ونڈو بھی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. تو جب وہ ونڈو جو ہے وہ بند ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں آئس جو ہے وہ, اگر کوئی آرٹسٹ بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے دلجیت جو ہے وہ جاتے ہیں جب اسٹیج پہ تو وہ اپنے پاکستانی فینس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے مووی کی ہانیہ عامر کے ساتھ, اور اس کو جب ان پہ کرٹیسزم ہوا تو اس کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اپنی اس ایکٹ کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ نادیہ خان جو ہیں وہ کیسے گرل کر رہی ہیں طلحہ انجم کو. Strength to all, and the Indian flag and the heart with it. کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے, انڈیا نے جو ہے وہ ہم پر جنگ مسلط جو ہے وہ کر دی ہے. اس کو اتنا زیادہ چلا کے اس کو دبایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا بیچارہ کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں اور یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے, میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں ایک پوئٹ ہوں. اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, میں آج جو کچھ ہوں وہ پاکستانی فینس کی وجہ سے ہوں. تو اس کا نقطہ نظر بھی سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور بات یہ ہے کہ جب نادیہ خان ان کو گرل کر رہی ہیں, اور صحیح ہے ان کا یہ سینٹیمنٹ, جیسا کہ میں نے کہا ان کا اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ یہ سینٹیمنٹ ہے کہ انڈیا جب ریسیپروکیٹ نہیں کرتا تو ہمیں اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی بات جو نادیہ خان کر رہی ہیں یہ طریقے سے بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن آپ ان کو اگر اس طرح سے ذلیل کریں گے, زج کریں گے, تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی سپیس ہی نہیں بچے گی نا. ایسے لوگوں کی سپیس جو ہے وہ آپ بالکل ختم کر دیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا میں جو ہے کچھ سین وائسز جو تھیں وہ اب بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں, جو اپنے خلاف, مسلمانوں کے خلاف اور مودی کی جو ایکسٹریم پالیسیز ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتی تھی. عامر خان ہو گئے, نصیر الدین شاہ ہو گئے, ان کو لوگوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا, ان کا وہ حشر کیا کہ آج کوئی بھی سین وائسز جو ہیں وہ انڈیا میں نظر نہیں آتی. کوئی جو ہے شخص وہاں پر بات نہیں کر سکتا. تو ہم جو ہیں ہم وہ تو نہیں بننا چاہتے نا, وہ تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا. ہم بلکہ ان کی میڈیا کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی بےزتی کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ کس طرح نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں, سینسیشنلائز کر کے جو ہے وہ ہر چیز کو دکھا رہے ہیں, چیخ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا کہ جو ریسنٹ پاکستان انڈیا کانفلکٹ تھا اس میں انڈین میڈیا نے جو طریقہ کار استعمال کیا, جس طرح سے انہوں نے رپورٹنگ کی, اس کا نہ صرف مذاق اڑا بلکہ وہ اس حد تک مذاق اڑا کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے. اور اس کے برعکس پاکستانی میڈیا نے جو ہے وہ بڑے ہی ذمہ دارانہ طریقے سے رسپانسبلی جو ہے وہ رپورٹنگ کی. اور ہم بھی جو ہے وہ اس قسم کی سینسیشنلائز کر سکتے تھے, چلا سکتے تھے, چیخ کے جو ہے وہ رپورٹنگ کر سکتے تھے. اس وقت تو جنگ چل رہی تھی تو سینٹیمنٹ جو ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ بڑے شوق سے سنتے اس کو بھی. تو لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم نے بہت رسپانسبلی جو ہے جو فیکٹس تھے صرف ان کو رپورٹ کیا, اور اس کا پھر پھل بھی ہمیں ملا. ہمیں جو ہے وہ دنیا نے سراہا اور دنیا نے جو ہے وہ ہمارے میڈیا کی تعریف کی. تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں اپنانا. ہم انڈین میڈیا جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے. وی آر ناٹ لائک دیم. آپ جو ہیں وہ ارنب گوسوامی اور پالکی شرما تو نہیں بننا چاہتی نا. یہ گولز تو نہیں ہے نا آپ کے, اتنا ایگریسو, اتنا جنگجو ایک سٹائل جو ہے وہ لے کر چلنا صرف, اور یہ دکھانا کہ شاید ہم جو ہیں وہی محب وطن ہیں اور لوئل ہیں اپنی کنٹری سے, اور اگلا بندہ جو ہے وہ غدار ہے. ہم یہ تو نہیں دکھانا چاہتے. آپ کا پوائنٹ آف ویو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں وزن ہے, اسپیشلی جو آج کل کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ سمجھے جا سکتے ہیں. لیکن آپ بھی اتنی اسپیس دیں کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے بندہ جو کہ ایک آرٹسٹ ہے,
اس کو بھی جو ہے وہ آپ اسپیس دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی کمفرٹیبلی اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پر رکھ سکے. وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے آپ کے شو میں بیٹھا. ایسے تو پھر کسی قسم کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہے گی. حالات ایسے ہی جو ہے وہ چلتے رہیں گے اور پھر آپ مان لیں کہ آپ نے جو ہے وہ 100 سال تک انڈیا سے جنگ لڑنی ہے. آپ کے آرٹسٹ بھی جنگ لڑیں گے, آپ کے ایکٹرز بھی جنگ لڑیں گے اور حالات جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ یہیں پہ اسٹیگننٹ رہے گا اور آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ جنگی حالات میں جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھا کرتے. تو ایسے وقت میں اگر کوئی آرٹسٹ, کوئی کھلاڑی ایک اچھا پیار کا, پیس کا جو ہے وہ جیسچر دکھاتا ہے اور اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتا ہے اس چیز میں کہ شاید اختلافات جو ہیں اس میں کوئی نرمی آ سکے, تو ان کو اسپیس دینی چاہیے, نہ کہ ان کو ذلیل کریں آپ جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بٹھا کے. تو اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان اے ورلڈ آف سوریا کمار یادو, بی لائک طلحہ انجم.